پاکستان سب کا مگر پاکستان کا کون؟ قومیں صرف اپنے لیے نہیں جیتے، کچھ قومیں تاریخ کے لیے جیتی ہے۔ پاکستان انہی میں سے ایک ہے۔ یہ وہ ملک ہے جس نے اپنے حصے کی روٹی بھی دوسروں میں بانٹی، اپنا لہو بھی اور اپنی سفارت کاری بھی۔ مگر المیہ یہ ہے کہ دنیا تو کبھی کبھار مان بھی لیتی ہے، مگر اپنے ہی لوگ سوال اٹھانے بیٹھ جاتے ہیں۔ تاریخ کے اوراق پلٹی تو آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے۔ اس دھرتی پر قدم قدم پر ایسی داستانیں بکھری پڑی ہیں جو مردہ روحوں میں بھی جان پھونک دیں۔ مگر ان سے کیا کہیں جن کی آنکھوں پر احساس کمتری کی دبیز پٹیاں بندھی ہیں، وہ جو صبح و شام اپنی ہی مٹی پر تانا زنی کرتے ہیں، جنہیں مغرب کی ہر ادا میں کمال اور اپنے گھر میں صرف زوال نظر آتا ہے۔ ان احمقوں کی جنت میں رہنے والوں اور ذہنی غلاموں سے کوئی پوچھے کہ جس ریاست کو تم بوجھ سمجھتے ہو، اس نے دنیا کے کتنے ہی بوجھ اپنے ناتواں کاندھوں پر اٹھائے ہیں۔ یہ احساس کمتری کے مارے ہوئے وہ لوگ ہیں جو غیروں کے ٹکڑوں پر پل کر اپنے ہی آنگن میں پتھر پھینکتے ہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ جب دنیا کسی کے ساتھ کھڑی ہونے سے ڈرتی تھی، تب یہ درویش صفت ریاست ننگے دھڑ میدان میں اترتی تھی۔ کیا الجیریا کو بھول گئے؟ جب فرانسیسی سامراج الجیریا کے مسلمانوں کا خون پی رہا تھا اور دنیا خاموش تماشائی تھی، تو یہ پاکستان تھا جس نے اقوام متحدہ میں ان کا مقدمہ لڑا۔ الجیریا کے آزادی پسند رہنماؤں کے پاس سفر کے لیے کاغذات نہیں تھے۔ پاکستان نے انہیں اپنے سفارتی پاسپورٹ دیے تاکہ وہ دنیا بھر میں اپنی آزادی کی مہم چلا سکیں۔ الجیریا کی آزادی میں آج بھی اس مٹی کا پسینہ شامل ہے۔ اور وہ عرب اسرائیل جنگ 1967 اور 1973 کی تاریخ پڑھ کر دیکھو۔ جب اربوں کی فضائیہ زمین بوس ہو چکی تھی، تب یہ پاکستان کے شاہین ہی تھے جنہوں نے پردیس میں جا کر طیارے اڑائے۔ یہ سیف الازہ جیسے درویش صفت پائلٹ تھے جن کی گھن گرج سے اسرائیلی فضائیں کانپ اٹھی تھیں اور اسرائیلی طیاروں کو عبرت کا نشان بنا دیا گیا تھا۔ تمہاری یادداشت اگر اتنی ہی کمزور ہے تو ذرا سری لنکا والوں سے پوچھ لو۔ تامل ٹائیگرز کولمبو کے دروازے پر پہنچ چکے تھے، لنکا 2 ٹکڑے ہونے والا تھا اور خطے کا تھانے دار بھارت ان دہشت گردوں کی پشت پناہی کر رہا تھے۔ اس وقت کس نے ہاتھ بڑھایا؟ یہ پاکستان تھا جس کے عسکری مشیروں اور ہتھیاروں نے سری لنکا کو ٹوٹنے سے بچایا۔ آج سری لنکا اگر پرامن ہے تو اس کے پیچھے اسی ملک کا احسان ہے۔ افغانستان پر جب روس نے اپنے قدم رکھے تو دنیا کانپ رہی تھی۔ یہ پاکستان تھا جس نے 40 لاکھ افغانوں کو سینے سے لگایا، اپنا نوالا آدھا کیا اور تاریخ کا دھارا موڑ دیا۔ آج تم ہمیں تانے دیتے ہو؟ ہم نے تو اپنا لہو دے کر کابل کو ماسکو کی غلامی سے بچایا تھا۔ یورپ کے عین وسط میں بوسنیا کو یاد کرو، جب مسلمانوں کا خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا اور اقوام متحدہ کی منافقت عروج پر تھی، تب یہ پاکستان کی ISI اور عسکری قیادت تھی جو چلتے میزائلوں اور موت کے منہ میں گھس کر بوسنیائی مسلمانوں کو اینٹی ٹینک میزائل اور گولہ بارود فراہم کر رہی تھی۔ ہم نے انہیں کٹنے سے بچایا۔ آذربائیجان کے مسلمانوں کو جب آرمینیا کے غاصبوں نے گھیرا تو پاکستان نے نہ صرف سفارتی محاذ پر ان کی جنگ لڑی بلکہ آرمینیا کو آج تک تسلیم ہی نہیں کیا۔ نگورنو کاراباخ کی آزادی میں پاکستانی حمایت کا کردار سنہری حروف میں لکھا ہے۔ اور افریقہ کے تپتے صحراؤں اور گوریلا جنگلوں کا کیا ذکر کریں؟ صومالیہ ہو یا کانگو، جب گوروں کی فوجیں موت کے ڈر سے خیموں میں دبک گئیں اور ہاتھ کھڑے کر دیے، تو اقوام متحدہ کے جھنڈے تلے یہ پاک فوج کے جوان تھے جنہوں نے اپنا لہو دے کر وہاں امن کے چراغ جلائے۔ ترکی کے ساتھ کھڑے ہونا خصوصاً مشکل اوقات میں پاکستان کی روایت رہی ہے۔ فلسطین کے مسئلے پر پاکستان کا موقف کبھی نہیں بدلا، چاہے عالمی دباؤ کتنا ہی کیوں نہ ہو۔ چین کے ساتھ اقتصادی راہداری صرف ایک منصوبہ نہیں، ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے جس نے خطے کی سیاست بدل دی۔ خلیجی ممالک میں لاکھوں پاکستانیوں کی خدمات نے وہاں کی معیشتوں کو سہارا دیا۔ اور نیوکلیئر پروگرام یہ صرف دفاع نہیں، پوری امت مسلمہ کے لیے ایک نفسیاتی طاقت ہے۔ اور آج کے حالات کو سامنے رکھ کر ایک بات پورے یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے کہ اس قوم کو اپنے ان رہنماؤں پر فخر ہونا چاہیے جنہوں نے وقتی دباؤ، عالمی دھمکیوں اور معاشی مشکلات کے باوجود یہ فیصلہ کیا کہ پاکستان کو ایٹمی قوت بننا ہے۔ مگر آج یہی فیصلہ پاکستان کی سلامتی کی سب سے مضبوط ضمانت بن چکا ہے۔ جب خطے میں جنگ کی آگ بھڑکتی ہے اور بڑے بڑے ممالک غیر یقینی کا شکار ہو جاتے ہیں تو پاکستان ایک محفوظ حصار میں کھڑا نظر آتا ہے۔
یہ حصار کسی اتفاق کا نتیجہ نہیں بلکہ اس قیادت کی بصیرت کا ثمر ہے جس نے آنے والے خطرات کو وقت سے پہلے بھانپ لیا تھا۔ یہ فیصلہ نہ صرف قابل فخر ہے بلکہ تاریخ کے صفحات میں ایک ایسی مثال کے طور پر لکھا جائے گا جس نے ایک کمزور معیشت کے باوجود ایک مضبوط ریاست کی بنیاد رکھ دی۔ یہ سب کچھ ایک ایسے ملک نے کیا جسے خود اندرونی مسائل، معاشی دباؤ اور سیاسی عدم استحکام کا سامنا رہا۔ اب سوال یہ ہے کہ جو قوم دوسروں کے لیے اتنا کچھ کرے، کیا اسے اپنے ہی لوگوں سے یہ سننا چاہیے کہ یہ ملک کچھ نہیں کر سکا؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اپنی تاریخ بتانے والا کوئی نہیں، اور جو بتاتا ہے اسے سننے کا حوصلہ نہیں۔ ہم نے اپنے ہیروز کو بھلا دیا، اپنی کامیابیوں کو کم تر سمجھ لیا اور دوسروں کی چمک دمک میں خود کو کم تر مان لیا۔ یہ تنقید نہیں، ایک بیماری ہے۔ یہ سب ان کور چشموں کو کہاں نظر آئے گا جو ہر وقت یہاں کچھ نہیں، یہ ملک ختم ہونے والا ہے کا راگ الاپتے ہیں۔ یہ وہ احساس کمتری کے شکار بونے ہیں جو عقابوں کی اڑان پر تنقید کرتے ہیں۔ ان کی روحیں مر چکی ہیں، انہیں لندن اور نیو یارک کی گلیاں تو یاد رہتی ہیں مگر اپنے اسلاف کا وہ فخر یاد نہیں جو انہوں نے خون دے کر کمایا۔ انہیں یہ دھرتی کم تر لگتی ہے کیونکہ ان کے اپنے ظرف چھوٹے ہیں۔ ہاں، یہ سچ ہے کہ پاکستان سب کا مگر پاکستان کا کوئی نہیں۔ ہم نے سب کے لیے قربانیاں دیں مگر جب ہم پر کڑا وقت آیا تو کوئی ہمارے ساتھ کھڑا نہ ہوا۔ لیکن سن لو، اس درویش کو کسی سہارے کی ضرورت بھی نہیں، اس کا سودا براہ راست آسمانوں پر ہے۔ جب تک خدا کی نصرت اس مٹی کے ساتھ ہے، یہ تنہا ریاست یوں ہی بانجھ ذہنوں کے تانے سہ کر بھی دنیا کی تاریخ بدلتی رہے گی۔ تم روتے رہو، تانے دیتے رہو، مگر یہ قافلہ یوں ہی چلتا رہے گا۔